الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ یاسین صاحب کی ایک ویڈیو پر ہم نے اظہار خیال کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ جناب مولا کائنات کے بارے میں جو جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، یہ روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ موضوع روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو راوی ہے عبدالغفار ابن قاسم، اس کے بارے میں جو ہمارے محدثین نے کہا ہے، ہم نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ یہ محدثین نے اس راوی کو جھوٹا اور وداع الحدیث اور رافضیوں کا سردار کہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یاسین صاحب یہ کرتے کہ وہ جو راوی جس کو ہم نے کہا کہ یہ رافضیوں کا سردار ہے اور جھوٹی روایتیں گھڑا کرتا تھا، اور یہ روایت بھی جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یعنی نبی پاک کی حدیث نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس راوی کی جو ہم نے جرح کی تھی اس کی تعدیل کرتے۔ لیکن کیا کہیے کہ جہالت بھی کیا بد بری بلا ہے، باوجود معجون و مرکب کے لا دوا ہے، کہ جہالت کتنی بری بلا ہے کہ اس کو جاہل کو آپ جتنے بھی معجون اور مرکب کھلاتے رہیں تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو راوی جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ وداع الحدیث ہے، اور یہ حدیث، یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے۔ اس روایت کو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس روایت کو صحیح ثابت کریں۔ یہاں پر حوالے دینے سے کہ جی یہ فلاں کتاب میں بھی ہے تو فلاں میں بھی ہے، تو اس طرح تو موضوع روایات پر دو جلدوں کی کتابیں لکھی ہمارے محدثین نے، تو کیا وہ ساری پڑھ دی جائیں گی کہ جی ساری روایتیں ہیں؟ موضوع روایات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے۔ ہم نے عبدالغفار ابن قاسم کے بارے میں امام ذہبی کا، علامہ قسطلانی کا، اور اسی طریقے سے امام نسائی کا اس کے اوپر جو جرح کرنا ہے وہ دکھایا تھا۔ وہ اس راوی پر سے جرح اٹھانے کے بجائے کتابوں کے حوالے دینا اور کتابوں کے حوالے دے کر یہ کہنا کہ یہ حدیث مشہور ہے، جاہلیت کی انتہا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یا یہ کہنا کہ یہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں جو جاہل لوگ کرتے ہیں کہ بھائی تواتر کے لیے شرط ہے کہ کم از کم ہر دور کے اندر اس روایت کو بیان کرنے والے 10 عادل ثقہ راوی ہوں جو اہل سنت کے اصولوں پر پورا اترتے ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہی کہا ہے کہ روافظ کا جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ روافظ اپنی روایتوں کو اٹھا کر اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی کہ یہ سنی ان روایتوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو ہمارے محدثین نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ روایتیں جو روافظ کی ہیں اس کا اہل سنت کے ہاں کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان کو پیش کرنے کا۔ یہ آپ کے سامنے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا اقتباس چل رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات یہ کہ جتنی بھی روایتیں موصوف نے پڑھی ہیں ان میں سے، یعنی کہ جتنے بھی حوالے دیے ہیں، کسی ایک میں بھی انہوں نے سند نہیں پڑھی، کیونکہ سند وہی ایک ہے جو تہذیب الآثار کے اندر امام طبری نے لکھی ہے، اور اس سند کے اندر عبدالغفار ابن قاسم جس کی کنیت ابو مریم ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر جو حکم محدثین نے جو حکم لگایا ہے وہ حکم ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس آدمی کی جہالت دیکھیے اور اس آدمی کی ڈٹائی دیکھیے۔ پہلے اس کی ڈٹائی دیکھیے، پہلے کہا کہ 150 کتابوں سے ثابت کروں گا، پھر اب یہ 50 پر آ گیا، اب آہستہ آہستہ یہ 5 پر آ جائیں گے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کسی بھی ایک معتبر کتاب سے، ہم معتبر کتاب کا کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ پیش کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہو۔ پھر 10 منٹ 50 سیکنڈ پر ہم نے سنا، ہمیں ہنسی بھی آئی کہ یہ جہالت کی کیسی انتہا ہے کہ فسقط القوم کو پڑھ رہے ہیں، فسقط القوم کو پڑھ رہے ہیں، فسقط القوم، اور پھر اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو نواسب ہیں یہ ہمیں ناسبی کہتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
اپنے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اہل سنت کو نواسب کہنا یہ ابن شہر آشوب کے سر پر اس کا سہرا جاتا ہے، تو یہ اس کے سر کا تاج اتار کر یہ لوگ اپنے سر پر پہنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ مولا امام حسن لجپال سرکار کی جو انہوں نے جو روایت پڑھی ہے اور اس پر بڑے کثیر حوالے دینے کی کوشش کی ہے، بزار اور امام حاکم کی مستدرک، اور پھر اس کے بعد ابن حبان، ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ، احمد بن حنبل، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈوب کے مر جاؤ۔ بھائی تم ڈوب کے مر جاؤ، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ روایت مولا کائنات کے بارے میں ہے ہی نہیں، پوری پڑھتے نا آپ۔ یہ روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انا ابن النذیر، یہ مولا کائنات کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ خطبے کے یہ الفاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اور پھر یہ پوری بات نہیں پڑھتے، نیچے ہی امام ذہبی نے لکھا ہوا ہے، امام ذہبی کی جو تلخیص ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لیس بصحیح، کہ یہ جو روایت ہے یہ والی بھی روایت یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ رافضی صاحب کا علمی معیار ہے کہ بات کچھ کرو جواب کچھ دیتے ہیں۔ او بھائی، جس راوی پر ہم نے جرح کی عبد الغفار ابن قاسم، اس پر سے جرح اٹھا کر دکھاؤ، اور قیامت تک تم نہیں اٹھا سکتے۔ اور رہی تمہاری یہ خبر کہ تم نے وہاں گفتگو کے درمیان جو ہے بہت بڑا تیر چلایا تھا، ہم نے ان کے تمام استدلالات کو توڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علم مدار افضلیت ہے، اس پر ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر علم مدار افضلیت ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کیا لینے گئے تھے، وہاں کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا جہاد مدار افضلیت ہے، تو ہم نے وہاں پر پیر ولی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اقتباس پڑھ کے سنا دیا تھا۔ پیر ولی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے لیے ایک اہم درجہ رکھتے ہیں، اور اگر جہاد مدار افضلیت ہے تو پھر حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی ہیں۔ مولا کائنات مولا حیدر کرار لجپال سرکار، آپ کی جنگیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو مدار افضلیت ہم نے جو قائم کیا وسیجنب الاتقیٰ کے تحت، وہ آپ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیلنج کر رہے ہیں، اور بھائی چیلنج کرنے والی تمہاری بھوتھی ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ تم مناظرہ کرنے لائق نہیں ہو، مناظرہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ہم نے جو تمہاری کتاب میں سے جو سکم دکھائے ان کو آ کے بھی نہیں توڑ سکے ابھی تک، تم ان کو بھی آ کر نہیں توڑ سکے۔ اور ایک بات دیکھ لیجیے، کتابوں میں جو ہے میں دکھا دوں تو کتابوں میں دکھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ جو علمی گرفت ہے اس کو ختم کرنے سے حل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔